शब बारात की नफल नमाज, शब बारात की बरकत, शब बारात के आमाल नवाफिल, शब बारात के रोज़े की बरकत, शब बारात में मगरिब की नमाज के बाद जो नवाफिल पढ़ी जाती हैं उन 6 रकात की नियत कैसे करनी है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टार रज़वी यूट्यूब चैनल। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने प्यारे आका आप नबी पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें सभी बुलंद आवाज़ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। मगरिब की नमाज के बाद जो आप सभी हजरात को नफल नमाज की नियत कैसे करनी है उसका सही तरीका और नियत आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से शब बारात की नफली इबादत सही से अदा कर सके। शब बारात को मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात अदा करनी होती हैं। रात को दो दो करके अदा करना है। जो 6 नफल नमाज आप अदा करेंगे उनकी नियत दो दो करके करनी है। पहली 2 रकात जो आपको पढ़नी है उसमें आपको नियत कैसे करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज दराज़े उम्र के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये 2 रकात की नियत आपने की, इसमें सूरह फातिहा के बाद कोई भी किरात पढ़ सकते हैं। जब आपकी ये 2 रकात मुकम्मल हो जाएँ, फिर आपको एक बार सूरह यासीन पढ़नी है। सूरह यासीन पढ़ने के बाद फिर आपको फिर 2 रकात नमाज की नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफ़्ल आफ़त व बलायत के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब आप 2 रकात नमाज की फिर से नियत कर लेंगे और जब ये नमाज आप मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद आपको फिर से एक बार सूरह यासीन पढ़नी है और फिर उसके बाद सूरह यासीन पढ़ने के बाद फिर से आपको 2 रकात नमाज नफ़्ल की नियत बाँध लेनी है। वो 2 रकात नमाज नफ़्ल की नियत कैसे होगी कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज कुशादगी रिज़्क़ के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब ये कुशादगी रिज़्क़ की नमाज नफ़्ल आप अदा कर लेंगे, इसके बाद फिर आपको सूरह यासीन पढ़नी है। इसके बाद आपको फिर कोई और इबादत नहीं करनी है। जो भी इबादत करनी है वो इशा की नमाज़ के बाद आपको करना है। इशा की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद आपको 7 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, ये सूरह आपको 7 बार पढ़नी है। जिस किसी भाई को हज़रात को सूरह इन्ना अंज़लना नहीं आती है, तो अगर वो कुरान पढ़ा हुआ है तो कुरान में देख कर के पढ़ ले, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो हिंदी में मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप उसे अच्छे से पढ़ लें। 7 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना को इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद आपको पढ़ना है। उसके बाद नमाज़ इशा के बाद आपको जो नफ़ली इबादत करनी है, उसकी नियत भी आपको 2-2 करके करनी है। सबसे पहले 2 रकात नमाज़ की नियत आपको करनी है। वो नियत कैसे करनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज़ नफ़ल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये 2 रकात की नियत आपने की, उसके बाद इसमें पहली रकात में आपको सूरह फातिहा के बाद आपको एक बार आयतल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाहु अहद आपको पढ़नी है। उसके बाद फिर 2 रकात नमाज की आपको नियत करनी है और उन 2 रकातों में एक बार सूरह फातिहा के बाद 15 बार सूरह इखलास पढ़नी है। इस तरीके से ये 4 रकात आपको इशा की नमाज के बाद अदा करनी है। और अब जितनी भी नफ़ल इबादत आप करेंगे, उनकी नियत जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी जो मैं इसमें आपको अभी मैंने बताई है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफ़ल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसमें कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। आप चाहें तो इशा की नमाज़ के तुरंत बाद पढ़ लें या थोड़ी देर बाद पढ़ लें। इसीलिए इसमें टाइम का लेना ज़रूरी नहीं है। और जब आप ये 4 रकात मुकम्मल कर लें, तो उसके बाद 100 मरतबा आपको कोई भी दुरूद पाक पढ़ना है। जिस किसी भाई पर दुरूद पाक नहीं आती है, तो मैंने स्क्रीन पर भी लिख दिया है। और एक और मैं आपको छोटी-सी हदीस बता देता हूँ कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी दुरूद पाक है, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लेकर के 100 मरतबा ले सकते हैं, तो ये आपकी 100 मरतबा दुरूद पाक अदा हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से 2 रकात की नियत करनी है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 2 रकात नमाज़ की फिर से नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज़ नफ़्ल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब आप 2 रकात नमाज़ की नियत कर लेंगे तो पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार इन्ना अंज़लना और 3 बार सूरह इखलास आपको पढ़नी है। ये 2 रकातें इसी तरीके से अदा करनी है कि पहली रकात में भी जैसे आपने पढ़ा सूरह फातिहा के बाद 1 बार इन्ना अंज़लना और 3 बार सूरह इखलास, ऐसे ही दोनों रकातों को आपको अदा करना है। उसके बाद फिर जब 2 रकात आपकी मुकम्मल हो जाएँ तो फिर से 2 रकात की नियत आपको बाँधनी है और उसमें सूरह फातिहा के बाद 7 बार इन्ना अंज़लना और 7 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है। जिस किसी भाई को इन्ना अंज़लना की सूरत नहीं आती है, तो मैंने स्क्रीन पर भी लिख दिया है, तो वहाँ से भी पढ़ सकता है। और वो नमाज़ में अगर सूरह इन्ना अंज़लना नहीं पढ़ पाता है, तो कोई भी सूरत भी पढ़ सकता है, उस पर आती हो। उसको आती हो।
جب یہ آپ کی 4 رکعت نماز ادا ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو 8 رکعت نماز اور ادا کرنی ہے، اس کی نیت بھی آپ کو 2 کر کے کرنی ہے اور نیت سیم رہے گی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد 2 کر کے جب آپ نیت کریں گے تو اس میں ایک بار سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار قل ھو واللہ احد آپ کو پڑھنا۔ یہ 8 رکعتوں کو اسی طریقے سے آپ کو ادا کرنی ہے کہ ایک بار آپ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد اس میں 5 بار پڑھنا ہے آپ کو سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد۔ یہ 8 رکعتوں کو اسی طریقے سے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 12 رکعت نماز اور کرنی ہے، ان کی نیت بھی آپ کو 2 کر کے کرنی ہے اور ان 12 رکعتوں میں ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ جب یہ 12 رکعت آپ کی ادا ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کو 14 رکعت نماز اور ادا کرنی ہے، نفلی نماز۔ وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ جیسے ہم عام نفلی نماز کو ادا کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں یہ والی 14 رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ان کی نیت بھی آپ کو 2 کر کے کرنی ہے، یعنی کہ 14 رکعتوں کی نیت 7 بار آپ باندھیں گے اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی قرأت آپ کو یاد ہو، ایگزامپل بطور کی آپ کو تبتی یدا سورج یاد ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں، یا قل یا ایھا الکافرون یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا انا اعطیناک الکوثر یاد ہے یا سورہ اخلاص یاد ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کو یاد ہے وہ سورت ان 14 رکعتوں میں آپ کو پڑھنی ہے اور 14 رکعتوں کو 2 کر کے ہی آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور سب سے ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز بھی آپ ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، جماعت کے ساتھ نہ ہو سکے تو اکیلے میں بھی انشاءاللہ عز و جل ایک بار تو ضرور پڑھیں۔ اس رات میں قبرستان جا کر کے مردوں کے لیے دعا کرنا بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ اس رات میں قبرستان جا کر کے مردوں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک جب اس کی موت ہو جائے گی تو اللہ پاک اس کی قبر میں نور پیدا فرمائے گا اور مردے بھی اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، جس کسی بھائی کو صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں آتی ہے یا پھر وہ ایک بار کرنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں لنک کو میں نے دے دیا ہے، وہاں جا کر کے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ویڈیو میں پہلے ہی بنا چکا ہوں اور میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ میں ایک بار اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ جو بھی رکعت میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی ہے، جو نفلی عبادت میں نے آپ کو بتائی ہے، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اور عشاء کی نماز کے بعد جتنی بھی رکعتیں 2 کر کے میں نے بتائی ہیں، آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ نہیں سمجھ آئی ہیں تو ویڈیو کو پھر سے دیکھ لیجیے گا اور اچھے سے سمجھ لیجیے گا۔ شب برات کی بہت ہی بڑی فضیلت اللہ پاک نے رکھی ہے، یہ بہت ہی نعمت والی اور مغفرت کی رات ہے۔ آپ جو دل سے مانگیں گے اللہ پاک عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، وہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو سچی توبہ کرے گا مجھ سے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو جتنی بھی دعائیں ہیں آپ کی، جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں، گناہوں کی توبہ ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، گھر کے لیے، باہر کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ دار کے لیے، جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ پاک قبول کرے گا، کیونکہ ایک یہ ہی ایسی رات ہوتی ہے جس میں ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ نئی انٹری ہوتی ہے ہر ایک چیز کی کہ کتنے پیدا ہوں گے اور کتنے لوگوں کی موت ہوگی، اللہ پاک اسی رات کو اپنے رجسٹر میں انٹری کرتا ہے۔ اور اللہ پاک بڑا ہی مہربان، قدردان اور بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ آپ اس سے سچی توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور معاف کر دے گا اور آپ کی ہر ایک چیز میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، آپ کے کاروبار میں، روزی میں، آپ کے گھر کی پریشانیاں، بچوں کی پریشانیاں، ماں باپ کی پریشانیاں، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، آپ کے کسی بھی کام میں کوئی دقت ہو یا کوئی بھی آپ کی دلی تمنا ہو، حاجت ہو، اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے۔ وہ بڑا ہی مہربان اور رحیم اور کریم ہے۔ اور آپ اللہ پاک اس رات میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، یعنی کہ 15 تاریخ 14 یا 15 فروری میں شب برات ہوگی، اور 14 یا 15 شب برات میں جب اللہ پاک 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ کر کے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی روزی کے لیے طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے کوئی دعا قبول کروانے والا، تو وہ مانگ لے، آج کی رات میں اسے سب عطا فرماؤں گا۔ تو میرا رب بڑا رحیم اور کریم ہے، ایک بار اس سے گڑ گڑا کر کے تو دیکھو، کسی اور کے سامنے گڑ گڑانے سے تو بہتر ہے کہ اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا لو، جو کہ آپ کو تمام دنیاوی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اعلان کر رہا ہے، پکار رہا ہے کہ کوئی بھی میرا بندہ آج مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ تو شب برات کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اس کا روزہ رکھنا بھی بہت بہت ہی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ سبھی لوگ ان نفلی نماز کو ضرور ادا کریں اور اللہ پاک سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اللہ کی جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کریں۔ اس رات کو آپ نے عبادت کر لی، اس رات کو آپ نے توبہ کر لی، اس رات میں آپ نے جو مانگ لیا اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ وہ بڑا رحیم، بڑا کریم ہے، نہایت رحم والا ہے، وہ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان نمازوں کو ادا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ویڈیو کو بھیجیں، ثواب نیت سے بھیجیں، تاکہ ان لوگوں کو بھی اس رات کی فضیلت اور عبادت کے بارے میں پتہ لگ سکے اور وہ اس رات میں پورا مزہ اٹھا سکے، پورا ہر ایک چیز کو اچھے سے کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں۔ ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا آپ کے ذریعے، آپ جب ان کو ویڈیو شیئر کریں گے تو آپ کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو تو ملتا ہی رہے گا۔ اللہ پاک کی جو بھی دین کی بات کوئی بھی بندہ اگر کسی دوسرے بندے کے پاس پہنچاتا ہے تو اللہ پاک اسے تا قیامت تک، جب تک اس کی زندگی ہے، جب تک وہ ان اعمالوں پر مکمل رہے گا، ان عبادتوں کو کرتا رہے گا، تب تک اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا جس نے ویڈیو کو شیئر کیا ہوگا۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتا ہے تو وہ چہرہ کبھی بے نور نہیں ہوتا اور اسے تا قیامت تک اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اور بھی اسی طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں،